میں عرض کروں گا اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کہ وہ بندہ کیا کرے. جس طرح میں نے عرض کیا اعتکاف میں بیٹھ کے وہ سب سے اپنی اس کی جو پرائر نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں علم دین سیکھوں گا. کیا سیکھوں گا؟ علم دین. ایک حدیث پاک ہے قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی. علماء کی سیاہی کا مطلب یہ جو تحریریں کتابیں ہوتی ہیں، اب اس میں تقریریں بھی مراد لے لیں، کتابیں بھی مراد لے لیں، الفاظ ان کو تولا جائے گا کس سے؟ شہیدوں کی سیاہی کے ساتھ. اور انسان اگر علم دین حاصل کرے تو اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ عالم جو ہے وہ زمین میں اللہ کا امین ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ علماء سے فرمائے گا. ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ 10 سال 8 سال مدرسے پڑھے وہی عالم ہوگا، بھی جو اپنے روزمرہ کی مصروفیت میں ایک وقت نکال لے کسی سے دین سیکھنے کا تو وہ بھی طالب علم ہے. وہ کیا ہے جی؟ طالب علم. وہ دین سیکھنا شروع کر دے. ضروری نہیں کسی مدرسے میں جائے، وہ کسی استاد سے ٹائم لے، کسی کی نگرانی میں سیکھے، خود سے نہ پڑھے، کیونکہ اس کو کیا پتا یہ مصنف کون ہے، کس کیٹیگری کا، یہ کیا لکھ رہا ہے، یہ کس نوعیت کا. ہم آدمی گوگل سے سرچ کرتا ہے اور وہ جناب چیزیں کوڈ کرتا ہے. ہمارے پاس کئی دفعہ ایسا ہوا، اور وہ جو ریفرنسز اس نے کوڈ کیے ہوئے ہیں وہ احمدیوں کی کیے ہوئے ہیں، قادیانیوں کی کیے ہوئے ہیں. کہتے جناب میں نے گوگل سے دیکھا ہے. تو یہ عام آدمی تو اس چیز کی فرق اس کو نہیں پتہ لگے گا. ہو سکتا ہے وہ جو ٹرانسلیشن اس نے قرآن کی پکڑ لی ہے یا قرآن کی اپلیکیشن کر لی ہے وہ قادیانی نے پبلش کیا ہو. تو عام آدمی جو ہے وہ ایسا خود سے نہ کرے، وہ کسی کی نگرانی میں. جہاں پہ ہم اپنے کھانوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں وہاں دین پہ ہزاروں خرچ کر دیں گے تو اس سے نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا. قیامت کے دن اللہ علم والوں سے فرمائے گا. کن سے؟ ایک آدمی ایک بات کا بھی عالم ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ عالم کو ہزاروں مسئلے آتے ہوں، جس کو 2 آتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر واقعی وہ 2 مسئلے اس نے کمال انداز میں سیکھے ہیں، اللہ فرمائے گا علم والوں سے قیامت کے دن. اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں اپنی طرف سے علم دیا تھا، اور میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں عذاب بھی دوں، لہذا میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا. یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھا ہو، چاہے ایک آیت کا سیکھا ہو، آدھی آیت کا سیکھا ہو، ایک حرف کا سیکھا ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے سیکھا ہو تو اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا. جمعے پہ آتے ہیں، نیت کر لیں کہ جمعے پہ جو تقریر ہوتی ہے یہ علمی گفتگو ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنے کی نیت کر لیں. صرف جمعہ سننے کی نیت نہیں، علم سیکھنے کی نیت کر لیں تو ہم اس فضیلت کے مستحق ہو جائیں گے کہ اور ہم باتیں یاد رکھیں، اور کم از کم کسی ایک کو تو جا کے آگے فارورڈ کریں اور اسے بتائیں. اپنے گھر میں تو بتا سکتے ہیں نا. اللہ اکبر. ایک شخص کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جائے جسے علم نہیں ملا تو پھر اسے کیا ملا، اور جسے علم مل گیا اسے کیا نہیں ملا. جسے علم ملا اسے کیا نہیں ملا، اور جسے علم نہیں ملا اسے کیا ملا. یعنی کہ علم کا مقابلہ کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. ایک دانا فرماتے ہیں مجھے رحم آتا ہے 2 شخصوں پہ، ایک وہ جو سیکھتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا، اور ایک وہ جو سمجھ سکتا ہے لیکن سیکھتا نہیں ہے. علم اور ہے اور تفقہ فی الدین اور ہے. ہمیں ان چیزوں کے اندر تمیز کرنی ہوگی اور ہمیں علم سیکھنا ہوگا. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد، سیاستہ کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں اس کا نمبر ہے 3. سنن ابی داؤد. یہ امام بخاری اور امام مسلم کے ہم اثر ہیں. ان کے سمجھ لیں کہ یہ وہ ہو گئے، ان کے کولیگ ہو گئے، امام بخاری اور امام مسلم کے. اور یہ استاد ہیں امام ترمذی کے، امام نسائی کے، اور یہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے. امام احمد بن حنبل نے استاد ہونے کے باوجود ایک حدیث امام ابو داؤد سے روایت کی اپنی سند میں، باوجود کہ وہ استاد ہیں. تو امام ابو داؤد کو نا، اچھا یہ اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ اعتکاف میں بیٹھ کے یہ 4 چیزوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے. کہ یہ 4 چیزیں جو اب سنانے لگا ہوں کہ معتکف یہ نیت کر لے کہ میں جب اعتکاف سے اٹھ کے جاؤں نا تو میں ان 4 پر عمل کر سکوں. زیادہ باتیں نہیں، صرف 4. امام ابو داؤد کو 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں. کتنی جی؟ صرف حدیث نہیں،
پوری سند یاد ہے ساتھ، اور صرف سند نہیں، سند میں جتنے نام آتے ہیں نا ان کی پوری بایوگرافی بھی یاد ہے، اتنی میموری پاور۔ اور جب انہوں نے کتاب لکھی نا سنن نبی داؤد، تو 5 لاکھ حدیثوں میں سے نا انہوں نے 4800 ایکسٹریکٹ کی۔ کتنی نکالی جی؟ 4800 یا 5000 گنتی کا فرق ہے، یعنی کہ 5 لاکھ میں سے انہوں نے 5000 حدیثیں نکال لی۔ کتنی جی؟ یعنی کہ وہ چھانٹی کی نا، سوچا ہوگا کہ یہ بھی یہ کر لو، یہ رکھ لو، یہ رکھ لو، یہ 5000 حدیثیں کیا کریں؟ کفایت کریں۔ پھر امام ابو داؤد کہتے ہیں ان 5000 حدیثوں میں 4 حدیثیں ایسی، کتنی جی؟ 5 لاکھ میں سے آؤٹ کی 5000، اور پھر کہا 5000 میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ آدمی ان 4 پہ عمل کر لے، اسے کسی اور چیز پہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب اس سے بڑی آسانی کیا ہوگی جناب؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ پہلی حدیث کا تعلق ہے عبادت کو درست کرنے سے، کہ ہماری عبادت ٹھیک کب ہوگی۔ دوسری حدیث کا تعلق ہے کہ میری زندگی سیکیور کیسے ہوگی۔ تیسری حدیث کا تعلق ہے کہ حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں، اور چوتھی حدیث کا تعلق ہے کہ شکوک و شبہات کو دور کیسے کرنا ہے۔ یہ 4 ہی کام کرنے ہیں نا بندے نے، عبادت کرنی ہے، اس نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس نے بندوں کے حق ادا کرنے ہیں، اور شیطان جہاں جہاں آ کے اس کو تنگ کرتا ہے اس نے وہاں وہاں شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ کہ یہ 4 حدیثیں انسان کی زندگی کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 1، پہلی حدیث جس کا تعلق عبادت کو درست کرنے سے ہے، وہ حدیث یہ ہے، اور بڑی مشہور ہے، سب نے سنی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے جی؟ نیت پہ۔ جیسی مراد ہوگی ویسا پھل ملے گا۔ بس یہ آدمی سوچ لے نماز پڑھتے ہوئے یہ کہنا ضروری نہیں ہے جی پیچھے سے امام دے منہ میرا کعبہ شریف ہو، رب کو منہ کعبہ شریف ہی ہے، وہ ضرورت ہے کہنے کی۔ وضو کرتے ہوئے تو نہیں کہتے کہ ٹوٹی پیتل کی ہے کہ لوہے کی ہے، وہاں پر بھی تو نیت کرے نا۔ ٹہل دے بیٹھا ہوا، پتھر دے بیٹھا ہوا، منہ میرا مشرق وال ٹوٹی لوہے دی، یہ پتہ نہیں کہاں سے چیزیں چل پڑی ہوئی ہیں۔ نیت کا معنی ہی یہ ہے دل کا ارادہ۔ کس کا جی؟ دل کا۔ گھر سے آیا بندہ نماز پڑھنے جمعے کی، اور غلطی سے ادھر اس نے کہہ دیا جی 2 رکعت نماز فجر اللہ اکبر، تو بالکل ٹھیک ہے، اس زبان کا اعتبار ہی نہیں ہے، نیت کا اعتبار ہے۔ گھر سے وہ چلا ہی جمعہ پڑھنے، تو یہی اس کی نیت ہے، یہی اس کی جو جنازے میں کھڑا یہ نیت ہے، اس کی جنازے کے لیے آیا وہ نیت۔ کس کا نام ہے جی؟ دل کا ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ کس کا جی؟ دل کا ارادہ ٹھیک نہ ہو، زبان پہ کچھ بھی ہو، تو لہٰذا اس کو منافقت کہتے ہیں، اس کو عبادت نہیں کہتے۔ تو پہلی حدیث پاک ذہن میں رکھنی ہے جی، عمل کا دار و مدار کس پر ہے جی؟ نیت پہ ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ نیت کا تعلق دل سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ کیا ہے؟ کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تیرے دل میں کھٹک رہا ہے یہ گناہ ہے۔ وَالْإِسْمُ مَا حَاقَ فِي نَفْسِكَ، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے۔ اور گناہ کرتا رہے بندہ، کرتا رہے، جب دل سیاہ ہو جائے نا پھر گناہ کھٹکتا بھی نہیں۔ ایک سفید بورڈ پہ سیاہ دھبا دور سے نظر آتا ہے، لیکن جب وہ بورڈ ہی سیاہ ہو جائے پھر دھبے اس پر نظر نہیں آتے۔ تو لہٰذا اعتکاف میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، یہ 4 باتوں پہ عمل کریں۔ اعتکاف والے تو ان کے لیے تو ٹائم ہے نا، 10 دن کی ورک شاپ ہے ان پر عمل کرنے کے لیے، کہ عمل کا دار و مدار کس پر ہے جی؟ دیکھیں نا وہ خیمہ لگا ہوا ہے، نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کوئی باہر والا ہے۔ اب پتہ لگے گا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے۔ نماز سب کے سامنے نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، 4 بندوں میں قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے۔ نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں، جناب مجھ پہ کیفیت طاری ہو رہی ہے، تو سوال یہ ہے بند کمرے میں بھی کبھی کیفیت طاری ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو ہونی چاہیے نا، بھی ضروری تھوڑی ہے کہ 10 بندے بیٹھے ہوں نوٹ پھینکنے والے تو کیفیت طاری ہوگی۔ جب نعت حضور کی ہے تو پھر کیفیت تو تنہائی میں بھی طاری ہونی چاہیے۔ نیک وہی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں نیک وہی ہے، وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا نا نیک کون ہوتا ہے، کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جسے موقع نہیں ملتا۔ نیک بندہ تب تک ہی ہے جب تک موقع نہ ملے۔
ہاں پتہ تب، یعنی کہ ظاہری نیک، اور حقیقی نیک وہ ہے کہ جسے موقع ملا اور اس نے گناہ نہیں کیا، اور اس کے لیے ثواب پتہ کیا ہے؟ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، ایک نہیں دو، اور جنت کا ایک گھر نہیں، جنت کی ایک کالونی نہیں، پوری 2 جنتیں اللہ عطا کرے گا۔ اور آگے اگر پڑھے نا ذوات افنان عینان تجریان، یہ ساری آیتیں پڑھے تو اس کا مطلب ہوگا دونوں جنتیں ایکٹیو ہوں گی اور دونوں میں ہی نعمتیں ساری ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک جنت میں نعمتیں کم ہیں اور دوسری میں زیادہ، دونوں ہی بھرپور ہوں گی۔ تو ہم تو نیک تب تک ہی ہے نا جب تک موقع نہ ملے، موقع ملے تو کون نہیں چھوڑتا؟ اللہ اکبر، سگے رشتہ دار بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، تو یہ کام جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو عمل کا دار و مدار کس پہ ہے جی؟ نیت پہ۔ دوسرا، جس کا تعلق زندگی کی حفاظت سے ہے۔ زندگی کی حفاظت کا مطلب بیمہ، اگر بندہ بیمہ کرانا چاہتا ہے اپنا، کیا کرانا چاہتا ہے؟ انشورنس کرانا چاہتا ہے، اور اس انشورنس یہ پتہ کب ملے گی؟ یہ حشر میں ملے گی، یہ قبر میں ملے گی۔ جو بندہ ہم میں سے فوت ہو گیا نا، تو سمجھ لیں قبر میں اس کے لیے ایسا ماحول ہو جائے گا جس طرح جب دجال آئے گا تو ماحول ہوگا، کہ قبر کا فتنہ ایسے ہے جیسے دجال کا فتنہ۔ تو اگر قبر سیکیور کرنی ہے اور اگر حشر سیکیور کرنا ہے تو حدیث سماعت کریں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ بس زندگی اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ لا یعنی باتوں کو۔ اعتکاف میں آدمی بیٹھے پریکٹس کرے نا کہ جناب میں آج بازار میں نہیں کھڑا، میں لوگوں کو آتا جاتا نہیں دیکھ رہا، میں ان کے ہاتھوں میں جو تھیلے ہیں وہ اسکین نہیں کر رہا، تو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو وہ اپنی عادت بنائے کہ میں نے اعتکاف سے اٹھ کے یہ کام نہیں کرنا۔ اگر اعتکاف سے اٹھ کے باہر کھڑا ہو کے وہ یہی دیکھے کہ جناب یہ فلانا آ رہا ہے یا آ رہی ہے، یہ فلاں جگہ سے آ رہی ہے یا آ رہا ہے، اور فلاں جگہ جا رہا ہے، اگر اس نے یہی تبصرے کرنے ہیں تو اس نے اعتکاف کر کے کیا حاصل کیا؟ اعتکاف کے 10 دن اس کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کہ حضور فرما رہے ہیں آدمی کے اسلام کا حسن ہی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے، فضول چیزیں جو اس کے کرنے والی نہیں ہیں۔ اچھا، تیسری چیز جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کس سے ہے جی؟ رمضان ہے نا، شہر المواسات، غم خواری کا مہینہ، بڑے لوگ افطاریاں کراتے ہیں، بڑے لوگ سحریاں کراتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، بڑے لوگ فطرانہ دیتے ہیں، سب دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ بہت معاملات کرتے ہیں۔ تو سماعت کیجئے، حقوق العباد تب درست ہوں گے جب اس حدیث پہ عمل ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، کہ کوئی مومن تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ بھی کسی کو دینا ہے تو وہی کیٹیگری جو میں خود استعمال کرتا ہوں، آٹا دینا تو وہی والا جو میں خود کھاتا ہوں، میں کھاؤں سن رچ والا اور بانٹوں میں سرکاری مفت آٹا۔ یہ پیغام حکومت کے لیے بھی کہ آپ کون سا کھاتے ہیں اور بانٹ کیا رہے ہیں اور کہاں سے بانٹ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں کہ جو آٹا آدمی کھاتا ہے وہ بانٹے، جو کھجور وہ خود کھاتا ہے وہ افطاری کے دسترخوان پہ رکھے۔ بندہ کھجور کھائے جو 1000 روپے کی پاؤ ہے اور دسترخوان پہ وہ رکھے جو 1000 روپے کی 3 کلو ہے، اور بندہ سمجھے میں نیکی کما رہا ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں، قرآن کا حکم ہے، ہرگز نہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی نہیں ملے گی جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ تو لہٰذا حضور فرما رہے ہیں وہ پسند کریں دوسروں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کسی کو سوٹ دے رہے ہیں، میں پہنوں جناب برانڈ کا اور دوں میں جناب اس کو وہ کپڑا جو ہم دریوں میں بھی نہ رکھیں، تو لہٰذا اس چیز کو سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی چیز جس کا تعلق شکوک و شبہات کو دور کرنے سے ہے وہ یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح۔ دین کے حلال حرام کا علم کتنے لوگوں کو نہیں ہے؟ تو سوچنا چاہیے نا کہ اللہ نے کیا، صرف حرام سیکھ لیں کیونکہ جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ حلال ہیں، اور مشتبہات کا پتہ لگ جائے کہ جو چیز جس سے ریلیٹ کرتی ہے وہ کیا ہے جی؟ مشتبہات۔ اعتکاف میں بندہ بیٹھے اور وہ یہاں سے سیکھ کے جائے کہ حرام چیزیں کیا کیا ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ کتا حرام ہو، کبھی کبھی بکرا بھی حرام ہو جاتا ہے کہ کہاں سے کمایا ہے، کس طرح کمایا ہے، کیسے لایا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں حلال واضح ہیں اور حرام واضح۔
اگر شکوک و شبہات سے بچنا چاہتے ہیں تو حلال اور حرام کی تعلیم سیکھنا ہوگی، اور جو مشتبہات میں مبتلا ہو جائے گا، مشتبہات کا مطلب کہ جس کے بارے میں حلال یا حرام ہونا کلیئر نہ ہو، اور جو اس میں پڑ جائے گا عین ممکن ہے وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ اور حدیث میں مثال یہ دی گئی کہ کوئی بندہ کسی کی چراگاہ کی باؤنڈری لائن پہ اگر اپنے جانور چھوڑ دے گا تو وہ جانور تھوڑی ہی دیر میں اس کی چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے، وہ کتنی دیر کنارے کنارے چلیں گے۔ تو لہٰذا کنارے پر نہیں چلنا، ہاں کنارے سے کنارہ کرنا، کنارے پر چلنے سے کنارہ کرنا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں سیکھ لیں، اعتکاف میں بیٹھیں تو بھی، اعتکاف میں نہ بیٹھیں تب بھی۔ یقین کریں اگر اعتکاف میں بیٹھیں گے تو ان 4 پر عمل سیکھ لیں گے تو اعتکاف کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اعتکاف میں نہ بیٹھ کر ان کو سیکھ لیں گے تو روزے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ سے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔